علی گڑھ کے جو لوگ ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی ادبی سرگرمیوں کی خبریں اخبارات کے ذریعے پورے ہندوستان میں جاتی ہیں، ان میں ایک بہت اہم اور چمکتا ہوا نام جناب مشرف حسین مہندر صاحب کا ہے، جو اس مشاعرے کی ابتدائی سے ہی نظامت بھی فرما رہے تھے اور وہ نظامت کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آذر اکیڈمی کے بانی جنرل سیکرٹری جناب مشرف حسین مہندر صاحب، ان کی شاعری ان کا تعریف ہے، ان کی شخصیت ان کا تعریف ہے۔ مشرف حسین مہندر صاحب جن کو میں آئیڈیا اپنا مانتا ہوں، جناب وسیم بریلوی ہے، ڈاکٹر تشریف رکھتے ہیں، یہ میری واقعی بڑے فخر کی بات ہے۔ چار مصرے کیونکہ یہ مشاعرہ ہولی کے تعلق سے ہے، چار مصرے ہولی کے تعلق سے۔ محضر زباں زباں پہ محبت کے گیت ہوں، محضر زباں زباں پہ محبت کے گیت ہوں، گزروں جدھر سے پیار کی بولی سنائی دے۔ محضر زباں زباں پہ محبت کے گیت ہوں، گزروں جدھر سے پیار کی بولی سنائی دے۔ پھر کاش اپنے ملک کا ایسا نظام ہو، ہولی میں عید، عید میں ہولی دکھائی دے، ہولی میں عید میں ہولی دکھائی دے۔ اور چاند سے کہ تعلق بھائی کا بھائی سے توڑا جا نہیں سکتا، تعلق بھائی کا بھائی سے توڑا جا نہیں سکتا، یہ رشتہ خون کا ہے، اس کو چھوڑا جا نہیں سکتا۔ تعلق بھائی کا بھائی سے توڑا جا نہیں سکتا، یہ رشتہ خون کا ہے، اس کو چھوڑا جا نہیں سکتا۔ اور نمی ہوتی ہے پتھر میں بھی، یہ ہم سنتے آئے ہیں، نمی ہوتی ہے پتھر میں بھی، یہ ہم سنتے آئے ہیں، مگر پتھر کسی صورت میں نچوڑا جا نہیں سکتا۔ نمی ہوتی ہے پتھر میں بھی، یہ ہم سنتے آئے ہیں، مگر پتھر کسی صورت میں نچوڑا جا نہیں سکتا۔ اور دیکھیے کہ پھر آج سارے لوگ قبیلوں میں بٹ گئے، پھر آج سارے لوگ قبیلوں میں بٹ گئے، کیا رابطے زمین سے فرشتوں کی کرتے ہیں؟ پھر آج سارے لوگ قبیلوں میں بٹ گئے، کیا رابطے زمین سے فرشتوں کے کٹ گئے۔ اور بطور خاص شعر دیکھیے، ہمارے شری مان سنگھ چوہان صاحب تشریف رکھتے ہیں، شعر دیکھیں کہ جب یہ سنا کہ آدمی آئے گا اس طرف، جب یہ سنا کہ آدمی آئے گا اس طرف، گھبرا کے راستے سے درندے بھی ہٹ گئے۔ جب یہ سنا کہ آدمی آئے گا اس طرف، گھبرا کے راستے سے درندے بھی ہٹ گئے۔ اور ایک مسئلہ اور ایک شعر، کیونکہ راز اندوری صاحب کا ایک شعر میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ہمارے سر کی پوری ٹوپیوں پہ تن لگا ہمارے تاج عجائب کھول رکھے ہیں۔ میں نے بھی اسی کو خیال میں رکھتے ہوئے جب میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا اور راز اندوری صاحب علی گڑھ تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ مشاعرے میں شعر پڑھا تھا، تبھی سے یہ مجھے یاد تھا۔ میں نے جب شاعری شروع کی تو اسی مضمون کو میں نے بھی پڑھا ہے۔ دیکھیں راز اندوری صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ روح کو جسم کے آثار سے اونچا رکھا، روح کو جسم کے آثار سے اونچا رکھا، میں نے کردار کو معیار سے اونچا رکھا۔ روح کو جسم کے آثار سے اونچا رکھا، میں نے کردار کو معیار سے اونچا رکھا۔ اور ہم پھٹی ٹوپیاں پہنے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ہم پھٹی ٹوپیاں پہنے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ہم نے سر کو تیری دستار سے اونچا رکھا۔ ہم پھٹی ٹوپیاں پہنے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ہم نے سر کو تیری دستار سے اونچا رکھا، ہم نے سر کو تیری دستار سے اونچا رکھا۔ اور دیکھیں مسئلہ کہ کبھی خلوص کے پردے سے وار مت کرنا، کبھی خلوص کے پردے سے وار مت کرنا، جسے بھی دوست کہا ہے شکار مت کرنا، جسے بھی دوست کہا ہے شکار مت کرنا۔ اور شکست خوردہ پرندے کبھی تو لوٹیں گے، شکست خوردہ پرندے کبھی تو لوٹیں گے، یہ موسموں کے پرندے کبھی تو لوٹیں گے۔ امید رکھنا مگر انتظار مت کرنا، امید رکھنا مگر انتظار مت کرنا۔ اور بطور خاص شعر دیکھیں کہ دلوں میں صلح کی گنجائشیں بھی رکھنی ہیں، دلوں میں صلح کی گنجائشیں بھی رکھنی ہیں۔ کوئی بھی جنگ کبھی یاد پار مت کرنا، کوئی بھی جنگ کبھی یاد پار مت کرنا۔ اور آخری شعر کہ شکستہ آئینے بے داغ اڑ بھی سکتے ہیں، شکستہ آئینے بے داغ اڑ بھی سکتے ہیں، یہ بات کوئی کہے اعتبار مت کرنا، یہ بات کوئی کہے اعتبار مت کرنا۔ اور ثبوت آپ میں پتھر اچھال کر بہتر، ثبوت آپ میں پتھر اچھال کر بہتر، پپا تم اس میں کوئی انتشار مت کرنا۔ شکریہ۔